السلام علیکم دوستو، مورال کہانی کی جانب سے آج پھر آپ کے لیے ایک خوبصورت کہانی لے کر آئے ہیں جو کہ اخلاقی کہانی ہے۔ اس کا عنوان ہے مذاق اڑانے کی سزا۔ سویرا، میں نے تمہیں آج اسکول آتے دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی۔ کیا تم آج بھی اپنی دادی کے ساتھ اسکول آتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اب ہم میٹرک میں آ گئے ہیں، اب تو تم اکیلی بھی اسکول آ جا سکتی ہو۔ فرحانہ نے اپنی دوست سویرا سے یہ کہا۔ ہاں، میں اپنی دادی اور کبھی کبھی اپنے دادا جی کے ساتھ بھی اسکول آتی ہوں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری مما کہتی ہیں کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں اپنے والدین کے لیے بچے ہی رہتے ہیں۔ سویرا نے فرزانہ کو جواب دیا اور غصے میں اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ فرحانہ نے حیرت سے کلاس کی لڑکیوں سے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا، ایک لڑکی نے جواب دیا، اور سب اپنا اپنا لنچ باکس کھول کر لنچ کرنے لگے۔ لنچ ٹائم ختم ہو گیا، تب تک بھی سویرا کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ چھٹی کے وقت اس کے دادا جی اسے لینے کے لیے آئے۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی امی کو بھی سویرا کا موڈ ٹھیک نہیں لگا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو سویرا نے خود اپنی امی اور دادی کو ساری بات بتائی اور جو اس کے اور فرحانہ کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ فرحانہ کون ہے؟ میں نے تو پہلے کبھی تمہارے منہ سے اس کا نام نہیں سنا۔ مما، یہ ہماری کلاس میں نئی لڑکی آئی ہے، سویرا نے جواب دیا۔ بیٹی، فرحانہ یا دوسری لڑکیاں آپ سے جو بھی بولتی ہیں انہیں بولنے دو۔ ہمیں آپ عزیز ہو، ہم آپ کو اکیلے کہیں نہیں جانے دے سکتے۔ زمانہ پہلے بھی خراب تھا اور زمانہ اب بھی خراب ہے۔ آپ کے ساتھ کسی کا جانا آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ اس طرح آپ حفاظت میں رہیں گی اور ہمیں بھی تسلی رہے گی، سویرا کی دادی نے کہا۔ بیٹی، دادی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، سویرا کی امی نے کہا۔ بچے والدین کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور جو لڑکی آپ سے اس طرح کہہ رہی ہے آپ اسے سمجھائیں کہ کسی بڑے کے ساتھ اسکول آنے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ جی دادی جان، فرحانہ یا کسی بھی لڑکی نے آئندہ اگر مجھ سے ایسی بات کی تو میں ان کو یہی جواب دوں گی، سویرا نے کہا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ فرحانہ چھٹی کے بعد تھوڑا دیر سے اسکول سے نکلی، پیدل گھر جانے لگی۔ اس کے گھر کے راستے میں سویرا کا گھر پڑتا تھا۔ سویرا کا گھر اسکول سے نزدیک ہی تھا، مگر وہ پھر بھی کسی بڑے کے ساتھ اسکول پیدل آتی تھی۔ فرحانہ کو راستے میں عجیب سے حلیے میں ایک عورت اور ایک مرد نظر آئے۔ پہلے تو اس نے ان کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ وہ فرحانہ سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فرحانہ کو ان سے ڈر لگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگلی گلی سنسان ہے، اس گلی میں مڑنے سے بہتر ہے کہ رش والی سڑک سے جایا جائے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس انجان عورت نے پیچھے سے آواز دے کر اسے روکنے کو کہا۔ فرحانہ نے اس کی آواز سنی انسنی کر دی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی، بلکہ تقریباً دوڑنے لگی۔ اس کے پیچھے ان دونوں مرد اور عورت کے قدم بھی تیز ہو چکے تھے۔ اب فرحانہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے ان سے پیچھا چھڑائے۔ گلی کے نکڑ پر سویرا کا گھر تھا، پھر رش والی سڑک شروع ہوتی تھی۔ اس رش والی سڑک سے اس کے گھر کا راستہ بہت لمبا پڑتا تھا۔ اس نے فوراً سویرا کے گھر جانے کا سوچا، بلکہ سوچا کیا، اس کے قدم خود بخود سویرا کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی گھنٹی پر تو جیسے ہاتھ ہی رکھ دیا، اور بھول گئی کہ اس کو اٹھانا بھی ہے، اور بہت اونچی اونچی آواز میں بولنے لگی کہ جلدی دروازہ کھولو، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، جلدی دروازہ کھولو۔ سویرا کچھ دیر پہلے ہی اسکول سے اپنی دادی کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اس کے گھر والے اچانک اس طرح سے دروازہ پیٹے جانے پر اور گھنٹی کی آواز سے گھبرا کر دروازے کی طرف دوڑے، اور دروازے کے قریب پہنچ کر فرحانہ کی آوازوں سے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف وہ مشکوک مرد اور عورت فرحانہ کو اس طرح دروازہ بجاتے دیکھ کر رفو چکر ہو چکے تھے۔ اندر سے جلدی سے سویرا کے گھر والے باہر نکل آئے، اور سویرا کا بڑا بھائی دروازے کے پاس بڑا ڈنڈا اٹھا لایا کہ یہ کون اس طرح سے دوپہر میں دروازے پر دستک پہ دستک ہی دیے چلا جا رہا ہے؟ کیا آیا واقعی مدد کے لیے کوئی پکار رہا ہے، یا کوئی فراڈیے ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولتے ہی فرحانہ نے سویرا کو آواز دی۔ امی، یہ وہی فرحانہ ہے جس کا میں نے آپ کو چند دن پہلے کچھ بتایا تھا، سویرا نے کہا۔ بیٹی، اسے اندر تو آنے دو، دیکھو کیسے سہمی کھڑی ہے بیچاری۔ اندر آ کر فرحانہ سویرا کی امی کے گلے لگ کر رونے لگی، اور جو بھی ہوا تھا وہ سارا واقعہ اس نے ان کو بتا دیا۔ وہ سویرا سے بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ کچھ دن پہلے اس نے کیسے سویرا کا
किसी बड़े के साथ स्कूल आने पर मजाक उड़ाया था। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ, तुम्हारे घर वाले इंतज़ार करते होंगे, सवेरा की दादी ने कहा। मैं भी साथ चलती हूँ, सवेरा की अम्मी ने कहा, और फिर दोनों फरहाना को उसके घर छोड़ने चली गई और उसके घर वालों को समझाया कि अपने बच्चों को ऐसे अकेले कहीं न जाने दिया करें, बल्कि बिला वजह घर से निकलने ही न दिया करें। चाहे किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर या किसी करीबी दुकान पर बच्चों को जाना हो तो उनके साथ किसी न किसी बड़े का होना बेहद ज़रूरी है। अगर घर में 2, 3, 4 बहन भाई हैं और कहीं ज़रूरी जाना हो तो मिलकर जा सकते हैं। सवेरा की अम्मी और दादी की बातें सुनकर फरहाना ने तौबा की कि आइंदा वो किसी का भी बिला वजह मजाक नहीं उड़ाएगी और कभी किसी को उल्टा सीधा मशवरा नहीं देगी।